جی سورۃ بقرہ آیت نمبر 207۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور آپ کو بعض لوگوں کی دنیاوی باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی ٹھہرا لیتے ہیں، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں، اور جب وہ واپس جاتے ہیں تو زمین پر فساد مچانے کی، کھیتیاں برباد کرنے کی اور فصل کاٹنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ فساد پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ تو غرور اس سے اور بھی گناہوں پہ ابھارتا ہے۔ اسے جہنم کافی ہے جو انتہائی بدترین جگہ ہے۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اپنی جانیں اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ بندوں پر بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ یہاں منافقوں کا بیان ہو رہا ہے۔ نوف بقالی فرماتے ہیں، جو توریت اور انجیل کے عالم تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، کہ میں اللہ کی کتاب میں امت کے بعض لوگوں کی برائیاں پاتا ہوں کہ یہ دین بیچ کر دنیا کمائیں گے، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگر دل الوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے بکری کی کھالیں پہن لیں گے مگر ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی جرت تو دیکھو، مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم ان پر ایک ایسا فتنہ بھیجوں گا جس سے ارباب حل اور عقد بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ ابن جریر کی یہ روایت ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ایک ایسے انسان کی شخصیت کی عکاسی کی جا رہی ہے جو جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، جو بظاہر بہت ہی خوبصورت باتیں کرتا ہے، بڑا معلمہ چڑھی ہوئی، لیکن حقیقت میں اس کے دل کے اندر وہ سب باتیں نہیں ہوتی۔ الد کا یہاں پہ ایک لفظ یوز ہوتا ہے، الد کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑے کے۔ قرآن مجید میں آپ سورۃ مریم میں بھی پڑھیں گے وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، آپ اس قرآن سے ٹیڑے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ یہی حال منافقوں کا ہے کہ وہ جھگڑتے وقت جھوٹ بولتے ہیں، سیدھی بات نہیں کرتے، حق سے ہٹ جاتے ہیں بلکہ الزام تراشتے ہیں اور فضول باتیں کرتے ہیں۔ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب معاہدہ کرے تو توڑ ڈالے، اور جب جھگڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی سخت جھگڑالو شخص ہے۔ آپ دیکھ لیں گے ہم کہتے ہیں جی میں تو کسی کو بات نہیں کرنے دیتی، میرے آگے کوئی بول کے دیکھے، میں تو وہ سناتی ہوں، میں تو وہ کرتی ہوں کہ اگلے کو بھاگنے کا راستہ نہیں دیتی۔ اس ناپسندیدہ چیزیں، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ کوئی آپ کی عمر کا، کوئی آپ کے رشتے کا، کوئی آپ کے عہدہ تو نہیں کہنا چاہیے، کوئی جس بھی جگہ پہ آپ بیٹھی ہیں، استاد ہیں، ماں ہیں، آپ کے رتبے کا کوئی لحاظ کر جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس کو چیز چاہیں جو دل میں آتا ہے کہتے جائیں۔ اسی طرح بعض شوہر حضرات ہیں، میرے پاس سوال ایسے آتے رہتے ہیں، آئے دن ان کو ذلیل، آئے دن ان کو ادھر گئی تو طلاق، ادھر سے آئی تو طلاق، اور یا بھی ان کو بات بات پہ تانے، یا بات بات میں تمہیں میں نے رکھا ہے۔ مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا اس سے طلاق ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا طلاق تو نہیں ہوتی لیکن محبت بھی نہیں رہتی۔ اور میں نے کہا یہ میرا وائس میسج ضرور سنانا اپنے شوہر کو کہ محبت بھی تو نہیں رہتی نا، رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی ہے وہ، اس لیے اپنے آوازوں میں نرمی لائیں، اپنے لہجوں میں نرمی لائیں، سخت سے سخت بات کو بھی اچھے طریقے سے کہنے کا سلیقہ سیکھیں، اور جہاں دیکھیں کہ میری اس بات سے اس کا دل ٹوٹتا ہے تو چھوڑ دیں بات کو، دلیل کو چھوڑ دیں، بندہ بچا لیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں میں ایسی دلیل دوں گی یا میں ایسی بات کروں گی اس کی بولتی بند کر دوں، مت بولتی بند کریں، ٹھیک ہے، بولنے دیں اس کو، اچھے طریقے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو ایک اقوال کی بات ہو رہی تھی بدترین ہے، یہاں ان کے افعال کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کی باتیں ٹیڑھی اور جھوٹی، عقیدے گندے اور کرتوت گھٹے ہیں۔ یہاں صحیح سے قصد مراد ہے، یعنی ہر حال میں منافق کا کام فساد پھیلانا، گڑبڑ کرنا، کھیتیاں اور باغات اجاڑنا اور نسلیں منقطع کر دینا جن پر لوگوں کی زندگیاں موقوف ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ فساد کو، فساد والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آج کل ایسے ہی، بلکہ شروع سے ہی آپ دیکھ لیں ایسے کام ہوتے چلے آ رہے ہیں جس سے دوسرے کی نسلیں کشی کی جائے۔ پھر آپ دیکھیں آگے آیت آتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَأَصْبَحُوا جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ جب انہیں نصیحت کی جائے تو یہ الٹا اڑ جاتے ہیں اور غرور کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو کہا پھر ٹھیک ہے، ایسا شخص جس کو سمجھایا جائے کہ آپ کا لہجہ سخت ہے، آپ کی وجہ سے گھر برباد ہو رہی ہے، آپ کی وجہ سے دلوں میں دراڑیں آ رہی ہیں، اور آگے سے کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ ہمیں نصیحت نہ کرو، زیادہ نیک بننے کی ضرورت نہیں، ہمارے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں، تو پھر ظاہر ہے وَأَصْبَحُوا جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ شان نزول میں تمہیں پتہ چلتا ہے صہیب رومی جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو مشرکین نے مکہ نے ان کا سارا مال لے لیا تھا، ان کے بارے میں یہ آیت اتری جو انتہائی بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اپنی جانیں اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ بندوں پر بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، لیکن یہ تمام مجاہدین کے لیے یہ آیت ہے۔ صہیب رومی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے انہیں گھیر لیا۔ یہ بڑے جیدار صحابی تھے اور بڑے طاقتور تھے اور بڑے تیر انداز بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں مجھ سے اگر لڑو گے تو میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک میری تلوار نہ ٹوٹ جائے، اور میری تلوار ٹوٹ جائے گی تو پھر میں تیر چلاؤں گا، جب تک میرے پاس ایک تیر بھی باقی بچے گا تم میرے تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے بعد تم میرے تک پہنچو گے پھر مجھے مار سکو گے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ میرا سارا مال، میری ساری دولت، میری ایک ایک چیز مجھ سے لے لو اور مجھے مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو۔ کفار مکہ نے سر جوڑا کہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ ہمارے 40-50 بندے مارنے کے بعد ہم اس تک رسائی حاصل کر سکیں گے، تو بہتر ہے اتنا کچھ مل رہا ہے وہ لے لیتے ہیں اور اس کو جانے دیتے ہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ یہ جو سودا کر کے صہیب رومی گھر سے نکلے تو مدینہ میں اللہ کے نبی پہ یہ آیتیں نازل ہوئی۔ انہیں مدینہ کی حد کہہ لیں یا سرحد سے باہر ان کو ویلکم کہنے کے لیے لوگ گئے، تو انہیں کہا، ان کو مبارکباد دی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا ہجرت ہی نہیں، مبارکباد دینے ہم آئے، وہ تو اپنی جگہ بہت بڑی چیز ہے، آپ کے بارے میں، آپ کے اس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری ہے، اور یہ تمام ان مجاہدین کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جو اپنا دین، دنیا کا ہر کام اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اللہ سے یہ سودا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ یہ سودا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہیں، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، تمہارا قطعی دشمن ہے۔ اگر تم اپنے پاس صاف صاف دلائل آ جانے کے بعد بھی پھسل جاؤ تو اللہ بڑی عظمت، عزت اور حکمت والا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو حکم ہے کہ اسلام کے تمام احکامات پہ کاربند ہو جاؤ اور تمام برے کاموں سے باز آ جاؤ تاکہ پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ تو پورا کا پورا اسلام میں داخلے کے لیے کہا گیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں ایمان والوں سے اہل کتاب مومن مراد ہے، کیونکہ گرچہ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن توریت کی چند باتیں اور سابقہ شریعت کے چند احکام پر عمل پیرا تھے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان ہوئے تو شریعت محمدیہ کو اپناؤ اور ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات مانو، اور توریت کے جو احکامات ہیں ان کو اب چھوڑ دو۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہمارے اوپر اس قدر ہندوانہ مذہب کی عکاسی ہے کیونکہ 100 سال اکٹھے رہنے کے بعد اس قدر ہمارے بڑوں میں یہ چیز آ چکی تھی اور نسل در نسل ہم تک پہنچ گئی کہ ہمارے اسلام میں ساری آمیزش ہندوؤں کی ہے، اور پھر اس کے بعد میڈیا اتنا آگے آ چکا ہے کہ باقی رہی سے ایک کسر ہمارے کو یہود و نصارہ کی ہو گئی اور ساری آمیزش ہمارے اوپر دوسرے مذاہب کی ہے، اور بظاہر ہم مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں۔ الحمدللہ، شکر ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ جب تک آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے شیطان آپ پہ کسی نہ کسی طرف سے وار کرتا رہتا ہے اور شیطان آپ پہ اٹیک کرتا رہتا ہے۔ سو کتاب و سنت کے مطابق عمل جو نہیں کرتا وہ شیطان کے قدموں پہ چلتا ہے۔ تو فرمایا شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، یعنی عبادت سنت کے مطابق بجا لاؤ اور کتاب و سنت چھوڑ کر کوئی اور راہ نہ اختیار کرو، کیونکہ وہ شیطان کی راہ ہے۔ لہٰذا شیطان کی کوئی بات بھول کے بھی نہ مانو، کیونکہ شیطان تمہیں برائیوں اور بے حیائی کی طرف لاتا ہے اور یہ رغبت دیتا ہے کہ تم اللہ پر ایسے ایسے الزام تراشو نعوذ باللہ جن سے تم خود بھی نہ آشنا ہو۔ تو انسان وہ بولنا شروع کر دیتا ہے جس کا اس کو پتہ بھی نہیں پھر ہوتا۔ سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى الله ترجع الامور۔ کیا اس بات کے منتظر ہے کہ اللہ کے پاس ابر کے سائے میں آ جائے، فرشتے بھی اور جھگڑے کا فیصلہ کر دیا جائے، اور اللہ تمام کاموں کا مرجع ہے، یعنی جس کی طرف لوٹنا ہے۔ سو قیامت سے پہلے پہلے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ رحمت العالمین پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اور ہم مسلمانوں کو بھی الرٹ کیا جا رہا ہے کیا انتظار کر رہے ہیں ہم قیامت کا، جس دن حق اور انصاف سے عدل اور پچھلوں کے فیصلے ہوں گے اور عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے ایمان فائدہ دے گا، اس دن کے آنے کے بعد ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔
آپ بنی اسرائیل سے پوچھے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانی دی، پھر جو اللہ کی نعمت اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ یاد رکھے کہ اللہ بڑا سخت عذاب والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی خوبصورت بنا دی گئی، یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور قیامت کے دن متقین سے بلند و اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہاں غور کیجئے، یہودیوں نے موسیٰ کے بڑے بڑے معجزات دیکھے جو آپ کی صداقت اور رسالت کی روشن دلائل تھے، پھر بھی مثلا ید بیضا، عصا کا عذاب بن جانا، دریا کا رک جانا، پتھر سے 12 چشموں کا جاری ہو جانا، گرمی کے موسم میں ابر کا سایہ ہونا، میدان طیہ میں من و سلویٰ کا اترنا، یہ سارے معجزے دیکھنے کے باوجود یہ ساری اللہ تعالیٰ کی کلم کھلا ایک ثبوت تھا اللہ تعالیٰ کے کل ہونے کا اور اللہ کے نبی کے رسالت کا بھی، لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے منہ موڑ لیا اور نعمت ایمان ٹھکرا کر کفر اختیار کر لیا اور بجائے رحمت کے حقدار بننے کے اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بنا دیا، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا بدل ڈالنا اس کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ تو یہاں بھی کہا گیا کہ دیکھا تم نے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کرتے ہیں۔ پھر یہاں پہ سخاوت کا بیان اور بخل کی مذمت بھی کی جا رہی ہے، یعنی کافروں کو دنیاوی زندگی بڑی خوبصورت انتہائی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، وہ اسی پر رچے ہوئے ہیں اور ہزار جان اس پہ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اللہ کا مال جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور مال خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل نہیں کرنا چاہتے، اور جو ہوش مند لوگ ہیں زندگی کو حقیر سمجھ کر اپنا پاکیزہ مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ مال لٹا کر اب تنگ دست کا مست ہو کر بیٹھے ہیں۔ یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے، حالانکہ اگر نگاہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ایمان والے ہی نصیب والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت میں قابل رشک مقام حاصل کرنا ہے اور شہادت اور برکات کا خزانہ جمع کر لیا۔ جب یہ دنیا والے قیامت کے دن ان اعلیٰ مقام میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور اللہ والوں کی بلندی اور اپنی پستی دیکھ کر افسوس سے ہاتھ ملیں گے اور سخت ان کو قلق اور ملال ہوگا۔ تو آج تو لگتا ہے نا کہ یہ دیندار لوگ شاید بیوقوف ہیں جو لگے ہوئے صبح شام اللہ کی راہ میں، وہ اسی لیے رکھے ہوئے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سو لافانی دنیا کے لیے اور لافانی نعمتوں کے لیے سب کچھ وہاں جمع کروا دیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان خرچ کرتا رہے، میں تجھ پر خرچ کرتا رہوں گا، آپ روکیں گے اللہ بھی روک لے گا۔ یہ ازما کے دیکھے بارہ، یہ بھی لفظ کہنا غلط ہے، ہم کس قابل کہ ہم اللہ کو ازمائیں، اللہ ہمیں ازما سکتا ہے، لیکن یہ اپنا ازمایا ہوا فارمولہ ہے کہ آپ کر کے دیکھیں، آپ 1 گناہ کرتی ہوں 10 گناہ کر کے لوٹاتا ہے، آپ 10 گناہ کرتی ہوں 100 گناہ کر کے لوٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا، بلال اللہ کی راہ میں دیے جاؤ اور عرش بری کے مالک سے غربت کا اندیشہ نہ کرو۔ پلیز آنے والے خود بیٹھ جائیں گے، اب آپ کی آوازیں ساری ریکارڈ ہو جاتی ہیں، خاموش رہا کریں آپ سارے پلیز جی۔ تو آپ نے فرمایا بلال اللہ کی راہ میں دیے جاؤ اور عرش بری کے مالک سے غربت کا اندیشہ نہ کرو۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ، سورہ سبا میں آپ پڑھیں گے، تم نے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزانہ صبح صبح آسمان سے 2 فرشتے اتر کر دعا کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والوں کو بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے اللہ بخیل کا مال برباد کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پھاڑ دیا اور صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر دیا، باقی سب برباد ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے تو چھوڑ جائے گا۔ جس کا کوئی گھر نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا کوئی گھر نہ ہو اس کا گھر دنیا، جس کے پاس مال نہ ہو اس کا مال دنیا، اور جو عقل سے محروم ہو دنیا میں وہی مال جمع کرتا ہے۔ تو ہم تو بڑے سمجھدار لوگ بنتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم سمجھدار ہیں یا بیوقوف ہیں، کیونکہ آگے آ جائے گا کہ ضرورت کے تحت ضرور آپ جیئیں، سہولت کے تحت بھی آپ جیئیں، لیکن اس کے بعد آپ آسائشوں اور آرائشوں کے چکر میں پڑ کے اپنی آخرت بھول جائیں تو اس سدا کی آسائشیں اور سدا کی آرائشیں نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت آتا ہے جب بڑھاپا آتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب بیماری آتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب موت آتی ہے، تو یہ ساری نعمتیں انسان سے چھن جاتی ہے۔ اب آگے جہاں جا رہے ہیں وہاں آگے جو پہنچایا اپنے ہاتھ سے پہنچانا ہے وہی انسان کو آگے ملتا ہے۔ لوگوں کی ایک جماعت تھی، پھر انہوں نے نبیوں کو بشیر و نذیر بنا کر، پھر اللہ نے نبیوں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ حق و صداقت والی کتابیں بھی اتاری تاکہ لوگوں کے اختلافوں کا فیصلہ ہو جائے، اور اہل کتاب نے اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد فہمی بغض اور عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنے ارادے سے اس اختلاف میں صحیح بات کی رہنمائی فرمائی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی رہنمائی فرماتا ہے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک 10 پشتیں تھیں، ان 10 زبانوں کے لوگ شریعت الہی کے پابند تھے، پھر اختلاف ہو گیا تو اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے، سب سے پہلے نوح علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ شروع میں جیسے ہم پڑھ رہی ہیں کہ لوگ آدم علیہ السلام کے مذہب پر تھے، بعد میں ان میں بت پرستی اور شرک کا رواج ہوا، چنانچہ اللہ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا نبی بنا کر۔ آپ پہلے رسول تھے جو لوگوں کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ انبیاء کرام نے ایمان والوں اور توحید پرستوں کو جنت کی بیشمار نعمتوں کی اور قسم قسم کے عیش اور آرام کی بشارت دی، اور نافرمانوں کو اور بت پرستوں کو اور حق سے کترانے والوں کو اور مشرکوں کو جہنم سے ڈرایا، اور اللہ کی قہر اور عذاب کی اور طرح طرح کے عذاب کی ان کو اطلاع دی۔ جس نے ماننا تھا اس نے مان لیا، جس نے نہیں مانا آخرت کے روز اس کے اختلاف کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ان حالات میں مبتلا ہوئے بغیر جو پہلوں پہ گزر چکے جنت کے اقدار بن جاؤ گے؟ انہیں بیماریوں اور مصائب میں آ گھیرا تھا اور یہاں تک کہ جھنجھوڑ مارے گئے۔ پیغمبر ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ ہر مومن بقدر اپنے ایمان کے آزمایا جاتا ہے، یعنی مومن کی آزمائش ضرور ہوتی ہے۔ بلا آزمائش کی جنت کی تمنا زیب نہیں دیتی، کیونکہ جنت میں بسائے جانے کے قابل ہستی کو جنت میں بسایا جائے گا اور دنیا میں ٹھوک بجا کے اس کو دیکھا جائے گا۔ حضرت بلال کی مشہور روایت ہے نا، جب ابو جہل ان کو وصیت دیتا تھا، کہتا تھا تمہارا اللہ کہاں ہے، تمہیں کیوں نہیں بچاتا؟ تو حضرت بلال فرمایا کرتے تھے کہ ابو جہل تو ایک کٹورا بھی لیتا ہے تو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ کیا میرے استعمال کے قابل بھی ہے کہ نہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ میں اپنی پونجی دے دوں اور اس کی جگہ نکارا چیز لے آؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ جنت کے لیے سلیکٹ کر رہا ہے۔ اللہ بھی مجھے ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ کیا میرا یہ بندہ میری جنت پہ بسائے جانے کے قابل ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں، لیکن اللہ ہمیں دکھانے کے لیے، کل ہم یہ نہ کہ اللہ اپنے صحابہ کرام کو اتنا آزمایا، آپ نے ہمیں بھی آزمایا ہوتا، دیکھتے ہیں ہم ان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ دنیا میں ڈالتا ہے آزمائش اور چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ہم رونے لگ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں کہتے ہیں میں ہی ملی تھی، میرا نصیب، میں مجبور، میں بے بس، ایسے ایسے رونے روتے ہیں۔ پڑھا کریں کبھی تاریخ کو، دیکھا کریں صحابہ رسول کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان سے پہلے بھی جو ہمارے انبیاء گزرے ان کے حوالی گزرے، ان کی اذیتیں، ان کی آزمائشیں، ان کی سروں پہ جو آرے چلائے گئے، دیکھا کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ سمیہ سے بڑی آپ کی آزمائش ہے یا آپ کی آزمائش حضرت آسیہ سے بڑی تھی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی تو کوئی آزمائش ہی نہیں، پھر بھی ہمارے رونے ختم نہیں ہوتے۔ تو بلا آزمائش کی جنت کی طرف نہیں انسان جا سکتا۔ پہلی امتوں کو آزمایا گیا، انہیں بیماریوں اور مصائب میں مبتلا کر کے جانچ کی گئی۔ باساس سے بیماریاں مراد ہے اور ذرات سے مصائب مراد ہے، یا باساس سے تندرستی اور فکر و فاقہ اور ذرات سے بیماریاں مراد ہے۔ سو زلزلو، ہلا مارے کے زلزلہ وزلزلو، یعنی ان دشمنوں کا اس قدر خوف تھا کہ کانپ اٹھے اور بھاری بھاری قربانیوں کے دور سے گزرے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایمان میں پکے ہیں یا کچے۔ خباب رضی اللہ عنہ بن عارض فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے امداد کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ فرمایا تم سے پہلوں کو اس طرح آزمایا جاتا تھا کہ ان کے سروں پہ آلہ رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، مگر یہ کڑی آزمائش بھی ان کے مان سے ہٹنے نہیں دیتی تھی۔ لوہے کی دھار دھار کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچ دیا جاتا تھا، مگر اللہ کے بندے اپنے دین پر قائم رہتے تھے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ اپنا دین ضرور مکمل کرے گا، ان قریب ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ایک سوار صنعاء سے حضرت موت تک بھی کھٹ کے سفر کرے گا اور اسے اللہ کے خوف کے یا بھیڑیے کی دہشت کے علاوہ کوئی اور خوف نہ ہوگا، لیکن تم جلدی جاتے ہو۔ کن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم جلدی جاتے ہو؟ حباب بن عارض لوہے کا کام کرتے تھے، کفار ان کو پکڑ کے لوہے پہ لٹا دیتے تھے، کوئلوں پہ لٹا دیتے تھے جو انہوں نے دکھانے کے لیے رکھا ہوتا تھا اپنے لوہے کا کام کرنے کے لیے، اور اس وقت تک ان کو نہیں اٹھنے دیتے تھے جب تک کہ کوئلے بوجھ نہ جائیں۔ آپ پیر رکھے نا ذرا تھوڑا سا دکھا کے، اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک آپ کے پیر کے نیچے کوئلے نہ بوجھ جائے۔ آپ دیکھیں آپ کے پیر کی کیا حالت ہوگی، اور ان کی کمر پہ کوئلوں کی وہ گرمی آگ سے گڑے پڑ چکے تھے، اور انہیں کیا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم جلدی جاتے ہو، تو پھر ہمارا کیا ہے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں جلدی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کو اپنے بندوں کی نا امیدی پہ بڑا تعجب ہوتا ہے، باران رحمت قریب ہی ہوتی ہے، وہ لوگوں کی نا امیدیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔
اللہ کو لوگوں کی جلدی پر اپنی رحمت کے قرب پر ہنسی آ جاتی ہے. اگر فرض کر لیں آزمائشیں ختم ہونی نہیں، میرے رب نے لکھ دیا ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ آخرت میں اس کا کتنا بہترین نعمت بدل ملے گا. یہی سوچ کے انسان برداشت کر جائے، یہی سوچ کے انسان صبر کر جائے کہ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ تو ہاتھ سے گزر جانی ہے. وہ آخرت کی زندگی، اس میں مجھے تمام آزمائشوں کا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہترین ریگارڈ دیں گے، تو انسان کو صبر آ جاتا ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں کہ تم جو مال خرچ کرو ماں باپ کے لیے، عزیزوں کے لیے، یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ سے خوب واقف ہے. یہ آیت نفلی خیرات کے بارے میں تھی. رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ پر، والد پر، بہن بھائیوں پر، پھر بادرجہ قریبی عزیزوں پہ خرچ کرو. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کی نیکی سے واقف ہے. قیامت کے دن تمام نیکیوں کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، کیونکہ اللہ کسی پر رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے. تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، اگرچہ تمہیں ناگوار معلوم ہوتا ہے. ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار معلوم ہوتی ہو مگر تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، کیونکہ صحیح علم تو اللہ ہی کو معلوم ہے، تمہیں نہیں. اس آیت سے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا تاکہ دشمنان دین کی سازشوں سے مسلمان اور ممالک اسلام محفوظ رہے. جہاد مسلمان پر فرض ہے، کبھی یہ فرض عین ہوتا ہے، کبھی فرض کفایہ ہو جاتا ہے. خواہ وہ دشمن سے مقابلہ کریں، گھر ہی میں رہے، جنگ میں نہ جانے والوں کا فرض ہے کہ مالی تعاون میں بھرپور حصہ لیں. مجاہدوں کے جانے کے بعد ان کے گھروں کی خیر خبر رکھیں، اور اگر میدان جنگ میں ان کی ضرورت پڑے تو بخوشی اپنے آپ کو تیار رکھیں. اور یہ نہیں کہ اپنے کاروبار میں لگے نہیں. غرض جہاد ہر قسم کی قربانی چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہوگی، اب جہاد اور نیت باقی ہے. جب تم سے جنگ میں حصہ لینے کی استعداد کی جائے تو تیار کرو. آپ نے فرمایا جس نے اپنی زندگی میں جہاد نہیں کیا اور نہ جہاد کا خواہش مند رہا اور اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت جہالت کی موت ہے. پھر فرمایا کہ جہاد تم پر دشوار ہے، یعنی ممکن ہے کہ جہاد تمہیں دشوار معلوم ہو، در حقیقت دشواری ہی ہے، کیونکہ جان جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے اور زخمی ہونے کا بھی اندیشہ لگا رہتا ہے. نیز دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کا الگ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ میرے قدم نہ ڈگمگا جائے، مگر تم اس دشوار گھاٹی سے خوشی خوشی عبور ہو جاؤ. اسی میں تمہاری قومی، ملی اور انفرادی ترقیاں ہیں. میدان میں ثابت قدم رہو اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اور فتح اور مسرت کی پھوٹنے والی ہے. تمہارا دشمن اسلام کے ملکوں اور مالوں پہ قبضہ، تمہارا دشمن اسلام کے ملکوں اور مالوں پہ قبضہ ہونے والا، ان کی عورتیں اور بچے تمہاری لوٹی اور غلام بنے گے. پھر فرمایا ممکن ہے کہ ایک چیز تمہارے حق میں مفید نہ ہو مگر وہ تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہے. یعنی گھر بیٹھنا، جہاد نہ کرنا، جدوجہد میں آپ نے ہے نا، ضروری نہیں کہ آپ سرحدوں پہ جا کے لڑیں گے. مشکل لگتا ہے نماز 5 وقت کی وقت پہ پڑھنا، دورہ قرآن سننا، یا صلاۃ و تسبیح، اشراق یا تہجد یا جمعہ مساجد میں جا کے پڑھنا. آگے روزے آ رہے ہیں کچھ لوگوں کو، وہ بھی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. تو بظاہر اچھا کیا لگتا ہے، آرام سے بیٹھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے. لیکن کہا گیا کہ ممکن ہے جو چیز تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہے وہ چیز تمہارے لیے خیر و برکت سے خالی ہو، اس میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہ ہو. اسی اصول کے تحت یہ بات سمجھ لو کہ لوگوں تمہیں جہاد نہ کرنا اچھا معلوم ہوتا ہے مگر اس میں تمہاری قومی اور ملی زندگیوں کی پاسداری ہے، ورنہ دوسری صورت میں ذلت تمہارا مقدر ہے. اور جہاد میں تمہاری دونوں زندگیاں بن جانے کا گمان غالب ہے، یعنی زندگیاں بھی بچ جائیں اور آپ غازی بھی کہلائیں اور آپ کو فتوحات بھی ملے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی سرحدوں کی حفاظت ہو. جب سرحد کی حفاظت ہوتی ہے تو آپ کی عورتوں کی حفاظت ہوتی ہے، آپ کے بچوں کی حفاظت ہوتی ہے، آپ کی نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے. اسی آیت کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں کہ جو میرے رب نے میرے مقدر میں لکھا وہ نہ صرف بہتر ہے بلکہ بہترین ہے. اس میں سے کافی چیزیں ہم لوگوں کو نہیں سوٹ کر رہی ہوتی، کیونکہ ہمارا نفس اس کے خلاف چلتا ہے نا. کافی چیزیں ہمیں عجیب سی لگتی ہے کہ یہ کیوں اللہ نے کیا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کیوں کہنا اللہ سے یہ نہ گناہ گار کرتا ہے انسان کو. ہمیں جو چیزیں اپنے لیے بہتر نہیں لگتی وہی ہمارے لیے بہترین ہے. ہو سکتا ہے جو ہم چیزیں مانگتے ہیں جو اللہ ہمیں دیتا تو وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہوتی. تو اس لیے جس حالات کی طرف جس طرف بھی اللہ لے کے چلا جائے اسے ایکسپٹ کرتے چلے جائیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں شکر ہے میرے ساتھ یہ نہیں ہوا. کہتے ہیں نا بعض جگہ پہ آپ نہیں جا پاتے، بعد میں پتہ چلتا وہاں بڑا جھگڑا مچا، آپ کہتے شکر ہے میں نہیں گئی، میری تو پوری تیاری تھی، اللہ ہی نے مجھے روک دیا، میں خامخواہ پھنس جاتی. یہ اکثر ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے. تو آپ کہتے ہیں میں تو پوری تیار تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ میں نے اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پایا.
تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہاں آپ کو لے جانا ہے، کہاں آپ کا دانا پانی لکھا ہے۔ اس طرح رشتوں کے معاملے ہم کہتے ہیں ہم بڑے ہی خوش وہ تھے کہ وہ آتا، وہی اسی سے ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے، وہی ہماری بہو بنتی، اور افسردہ رہتے ہیں، اور کچھ سالوں کے بعد جب کوئی ایسی بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے شکر ہے ہماری بھائی نہیں بنی۔ ٹھیک ہے، یہ شکر ہے اس فیملی میں ہم نہیں پھنسے۔ تو یہ جو جس طرف استخارہ کیا کرے، اپنے رب سے دعا مانگا کرے، جس حال میں بھی میرے رب نے رکھا ہے بہترین رکھا ہے، الحمدللہ علی کل حال، یہ زبان پہ چڑھا لیں، خالی نہیں کہ الحمدللہ نہیں، الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ میں ہر حال میں تیری شکر گزار ہوں، میں ہر حال میں تیری تعریف کرتی ہوں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ جواب دیں کہ ان میں جنگ کرنا گناہ عظیم ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کفر کرنا، لوگوں کو اس کی راہ سے روکنا، انہیں حرمت والی مسجد میں نہ جانے دینا، اور حرم کے رہنے والوں کو حرم سے بار بار نکال دینا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور فتنہ یعنی شرک، قتل سے بھی کئی بڑھ کے ہے۔ مشرک اپنی طاقت کے مطابق تمہیں تمہارے دین سے لوٹانے کے لیے تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر پہ مر جائے گا، دنیا اور آخرت میں اس کے عمل غارت کر دیے جائیں گے، وہ جہنمی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یقین مانو مومن مہاجر اور اللہ کی راہ کے مجاہد اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے، اور اللہ بڑی بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جندب رضی اللہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا، اس کے سپاسلات پہلے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، رخصتی کے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک لیا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اس کی جگہ آپ نے عبداللہ بن جیش کو سپاسلار بنایا۔ جب وہ سفر پہ نکلے تو راستے میں انہیں ابن الحضرمی کافر کو دیکھا، چونکہ انہیں تاکید نہ تھی کہ آج جمادی الثانی کا آخری دن ہے یا رجب کی پہلی تاریخ، انہوں نے جمادی الثانی کا آخری سمجھا، انہوں نے اس کافر کو قتل کیا، اس کا مال غنیمت لیا۔ اس پر مشرکوں کے ہاتھ میں ایک ایشو آ گیا کہ آپ دین ابراہیمی پہ بنتے ہیں، اور حقیقت میں یہ رجب تھا، حرمت والا مہینہ تھا، اس میں آپ قتل کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو آپ کیسے دین ابراہیمی پہ ہیں؟ یہاں جب یہ آیتیں اتری تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیتیں نازل کی کہ مانا کہ ایک غلطی ہو گئی اور وہ بے خیالی میں ہوئی، ناسمجھی میں ہوئی، تحقیق کیے بغیر یہ ہوگی، لیکن تم جو غلطیاں کرتے ہو نظر نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی تنکا بھی نظر آتا ہے اور اپنا پورا بڑا بڑا گناہ بھی، کچھ ایسا محاورہ ہے۔ تو دوسرے کی ذرا سی غلطی ہو، خاص طور پہ دیندار لوگوں کی، بس سختی آ جاتی۔ داڑھی والے تو ہوتے ہی ایسے، برقعے والے تو ہوتے ہی، اچھا بغیر داڑھی والے ایسے نہیں ہوتے، بغیر برقعے والے ایسے نہیں ہوتے، نہیں ان کو کرٹیسائز اس لیے نہیں کرنا، تو ہے ہی دیندار انسان کا گناہ نہیں کر سکتا ہے، دیندار انسان سے لرزش بھول نہیں ہو سکتی، انسان ہے، بشری تقاضا ہو سکتا ہے، لیکن نہیں اس کو اتنا اچھالنا ہے، میڈیا میں بھی لے آنا ہے، پرنٹ میڈیا میں بھی لے آنا ہے، اور ایشو بنا دینا کہ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں داڑھی والوں کو، یہ دیکھیں جی مدرسے والوں کو۔ وہاں بھی یہی المیہ تھا، کفار مکہ کو اپنا شرک نظر نہیں آ رہا تھا، کفار مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنا نظر نہیں آ رہا تھا، اپنا ملک تھا نا، ان کا شہر تھا، مجبور کر دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے، آپ کو عزت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، اور صحابہ کرام پہ جو قہر توڑتے تھے وہ اگر آپ سن لیں پڑھ لیں تو آپ گھبرا جائیں۔ اہل یاسر پورے کے پورے شہید کر دیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اہل یاسر لوگ باری باری جنت میں جائیں گے، کبھی باپ پہلے پہنچے گا پھر ماں پہنچے گی، آپ پورا خاندان اکٹھے جاؤ گے۔ کتنے صحابہ جب ہجرت کر کے واپس آئے مدینہ سے، جب فتح ہوئی، مکہ فتح ہوا، ان کا آگے کوئی نہیں تھا جس کو گلے لگ کے روتے، وہ اکیلے واپس آئے، ان کا سارا خاندان مار دیا گیا تھا، اپنی کوئی چیز انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور یہ ایشو انہوں نے پکڑ لیا کہ ہاں یہ ہے دیکھو مسلمانوں کے کام۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ ہاں ہو گئی غلطی، وہ تمہیں نظر آتی ہے، لیکن تمہیں اپنا شرک جو کہ قتل سے بھی بڑا ہے، یہ بہت بڑا فتنے پھیلانا، اور فتنے جو ان سے فتنے سے کیا ہوتا ہے؟ بربادی، تباہی، خاندان کے خاندان ٹوٹتے ہیں۔ تو کا قتل اتنا بڑا گناہ نہیں جو حرمت کے مہینے میں ہو گیا، لیکن حرمتوں میں کبھی دیکھا ہے کہ کتنے فتنے پھیلا رہے ہو، کتنا شرک پھیلا رہے ہو، کتنے گناہ کر رہے ہو۔ جیسے ہمارے یہاں روزے آئیں گے نا تو ہم سب کا یہ ہوگا ٹی وی بند کر دیں، ٹھیک ہے جی ٹی وی پھر روزوں کے بعد کھول لیجیے گا، ریڈیو بند کر دیں اس کے بعد کھول لیجیے گا، یہ ہے ہمارا طریقہ۔ اور بڑی بڑی چیزیں ہم نہیں رکیں گے، جھوٹ بولنا نہیں رکیں گے، غیبت، اور اگر کوئی غصے میں بول پڑے تو
تمہارا روزہ ہے، تم روزہ رکھ کے اتنی ہائپر ہو رہی ہو. اچھا وہ تو ہائپر ہو رہی ہے، وہ جو آپ غیبتیں کر کے بیٹھ گئے اور جھوٹ بول کے بیٹھ گئے اور ڈنڈی مار کے بیٹھ گئے وہ نہیں نظر آ رہا. تو یہ ہمیشہ انسان کی عادت رہی ہے، تو یہاں پہ ان کو جھنجھوڑا گیا. پھر ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، اس آیت میں غازیوں کو بڑی تقویت پہنچائی گئی اور اللہ سے ثواب کی امید ان کو دلائی گئی. دراصل حرمت والے مہینے میں غیر شعوری طور پر غلطی سے جنگ ہو گئی تھی، چونکہ بھول چوک اور غلطی معاف ہے، اس لیے نیتوں پر مسلمانوں کو جہاد کا ضرور ثواب ملے گا. سب سے پہلا حق و باطل کے ٹکراؤ میں کافروں کا آدمی ابن حضرمی مارا گیا تھا. اس پر کافروں کے وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پوچھا کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ ہے؟ اس پر آیت اتری. سب سے پہلے یہی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس اسی سے مقرر کیا گیا، جو بعد میں اللہ کے حکم سے اسلامی قانون بن گیا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ یہ دونوں بڑے گناہ ہیں اور ان سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں کہ ضرورت سے زیادہ جو بچے وہ خرچ کر دو. اللہ اسی طرح تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم دینی اور دنیاوی کاموں میں غور و فکر کرو. لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں ان کی اصلاح بہتر ہے، اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو تمہارے بھائی ہیں. اللہ بدنیت اور نیک نیت شخص کو جانتا ہے، اگر وہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، لیکن وہ بڑے غلبے والا اور بڑی بھاری حکمت والا ہے. یہاں سے شراب کی بات تدریجی حرمت کا پتہ چلتا ہے. تدریج کے ساتھ بھی شراب کی حرمت آئی. ایک دم سے اسلام نے کوئی چیز منع اس لیے نہیں کی کہ ایک عادت تھی، ان کا کاروبار تھا، ان کا سیٹ اپ تھا، ان کا بہترین مشروب تھا شراب. اسی طرح جوا بھی ان کا بہترین کھیل تھا اور وہ کہتے تھے اسی بہانے ہم، اور وہ جو جوئے میں جیتتے تھے نا وہ رائے خدا ذبح کر دیتے تھے. مثلا 10 اونٹ جیت گئے تو سارے یتیموں مسکینوں بیواؤں میں بانٹ دیتے تھے. لوگ کھڑے ہوتے تھے کہ جو جیتے گا، جو جتنا سخی ہے اتنا زیادہ ہمیں حصہ ملے گا. تو دیکھا جائے تو بظاہر بہترین کام تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جب ان کو نبوت ملی تو قرآن نے ان چیزوں کو حرام کیا. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حرمت شراب اتری تو میں نے دعا کی اللہ شراب کے بارے میں واضح بیان اتارے. تب یہ آیت اتری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس سے عمر کو بلا کر سنایا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ ابھی مزید وضاحت کی ضرورت ہے. پھر نساء والی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى اتری. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کا منادی اعلان کر دیتا کہ نشے والا نماز میں شامل نہ ہو. عمر کو یہ بھی آیت سنائی گئی، پھر بھی انہوں نے مزید وضاحت مانگی. پھر سورۃ مائدہ والی آیت اتری اور عمر کو سنائی گئی. جب آپ فَلْأَنْتُمْ مُنْتَهُونَ پر پہنچے تو عمر بولے ہاں ہم رک گئے، ہاں ہم رک گئے. شراب کی یہاں حرمت کیوں بتائی جا رہی ہے؟ شراب مال اور عقل کو غارت کر دیتی ہے. مائدہ میں انشاءاللہ یہ روایتیں تفصیل کے ساتھ ہیں کہ وہاں آپ کو بتاؤں گے. خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے اور میسر جوئے کو کہتے ہیں. ان دونوں میں دنیاوی فائدے اور دینی نقصانات ہیں. دنیاوی فائدے میں نے ابھی آپ کو بتایا. اس طرح نشے کی حالت میں بھی بڑی سخاوت کرتے تھے. اب ایک سمپل سی مثال آپ کو بتا دوں حدیث سے جو ثابت ہے. حضرت حمزہ جب ابھی تک حرمت اس کی واضح نہیں ہوئی تھی مکمل تو شراب کے نشے میں تھے اور حضرت علی کا اونٹ پکڑا اور ذبح کر کے بانٹ دیا. حضرت علی روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ ان کو سمجھانے گئے تو وہ نشے میں تھے. انہوں نے آپ اس کا تم کون ہو؟ تم تو میرے لونڈی کے بیٹے ہو. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا بول رہا ہوں. آپ نے خاموشی اختیار کی، واپس آ گئے. جب وہ ہوش میں آئے تو بہت ندامت ہوئی، بہت انہیں افسوس ہوا. پھر انہوں نے معافی مانگی، پھر حضرت علی کو اونٹ لے کے دیا. تو اس کا نقصان بہت ہے. انسان وہ اول پول بکتا ہے جو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور بعد میں لوگ کہتے ہیں جی آپ نشے میں یہ کہہ رہے تھے کہ بندہ منہ چھپاتا پھرتا ہے. ماں بہن کا تقدس بھی ختم ہو جاتا ہے شراب کے نشے میں. تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ اس کا نقصان جو ہے اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے. نفع تو بس اتنا ہی ہے نا، بانٹا اور کسی کو کھلا دیا. تو خمر وہ ہے جو عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. تو اس کے جو فائدے نقصانات کے مقابلے میں بہت جو ہے نا بہت کم ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے اس کا نقصان بھی ساتھ ساتھ انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر بچے ہوئے مال کے بارے میں جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. آپ فرما دیں جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہو اسے خرچ کر ڈالو. افضل اور پاکیزہ مال خرچ کرتے رہو، یعنی ضرورت سے زیادہ مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرو. ایسا نہ کرو کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ یہ کہ انسان اپنی ضرورتوں سے بچا ہوا مال خرچ کرے اور اونچا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. خرچ کی ابتدا انہی سے کرو جن کے خرچ کے تم کفیل ہو. گھر میں بوڑھی ماں ہے، دادی ہے یا اور کوئی رشتے ہیں یا آپ کے ورکر ہیں، آپ کے ڈرائیور ہیں یا آپ کے
کولیگ ہیں کچھ بھی ہیں وہ بیچارے دیکھ رہے اور آپ ان کے ہاتھ میں ڈال کے کریں اس کو دے آؤ ٹھیک ہے آپ ان کو پے دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی آپ ان کو دے بھی دیتے ہیں لیکن سب سے پہلے جب آپ کے ارد گرد والے لوگ خوش ہوں گے تو آپ کو دعائیں دیں گے جب وہ دعائیں دیں گے تو پھر آپ بعد بھی دینے کے قابل ہوں گے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا پھر فرمایا کہ اللہ نے جس طرح تمہیں یہ احکام تفصیل سے بتائے اسی طرح تمام حکموں اور وعدوں اور وعیدوں کی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم دنیاوی زوال اور اخروی بقا میں غور و فکر کرو اللہ کی قسم جو اس آیت میں غور کرے گا وہ جان جائے گا کہ دنیا دکھوں اور زوال کا گھر ہے پھر دنیا والآخرہ اور آخرت عیش اور بقا کا اس لیے آخرت بنانے کے لیے اپنے طیب مال خرچ کرو اور دنیا پر آخرت کی فضیلت جان جائے گا اور آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دے گا یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا کہا گیا کہ ان کے مالوں کو اپنے ساتھ ملا لو یعنی آپ کے پاس کوئی یتیم ہے اور اس کا کوئی مال آپ کے پاس ہے اب تمہارے یہاں وہ یتیم ہوتے ہیں جن کے پاس بیچاروں کو کچھ ہوتا ہی نہیں تو آپ ان کا جو میکسیمم خرچہ ہوتا ہے کیونکہ اگر علیحدہ پکائیں گے تو گل سڑ جائے گا اور باسی دینا پڑے گا آپ کو ان کا دودھ الگ لے کے رکھنا ان کی ہر چیز الگ لے کے رکھنا ان کے لیے الگ کوکنگ کرنا بہت مشکل کا کام ہے اس لیے اللہ نے کہا بولو شاء اللہ لا اناتکم اگر اللہ چاہتا تو آپ کو مشقت میں ڈالتا اللہ نے کہا نہیں تمہارے بھائی ہیں میکسیمم رکھ لیں اور مفسد کو بھی جانتا ہے اور اصلاح والے کو بھی اب یہ نہیں کہ یتیم کا مال زیادہ رکھے اور اپنا تھوڑا ڈالے اور خوب کھائیں مزے لے کے اس کے بڑے ہونے سے پہلے ختم کر دے اور جب بڑا ہو تو وہ تم پہ نہیں لگایا تھا تمہاری ایجوکیشن پہ نہیں لگایا تھا اور دوسری صورت میں اگر آپ امیر ہیں مالدار ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے مال کو محفوظ رکھ دیں اکاؤنٹس میں ڈال دیں اس کی جویلری سنبھال دیں اس کی ہر چیز سنبھالیں جب وہ بلوغت کو پہنچے جوانی کی عمر کو پہنچے تو اس کا سارا مال اس کے حوالے کر دیں اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے ان اللہ عزیز الحکیم اللہ تعالیٰ غلبہ رکھتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے